څنګه دا ماحول وګورئ انجوی ته والئ موږ له تاسو سره شیر نه راکوئ لایک نه کمنټ نه راکوئ وګورئ که نه کم کم نظارې درته ښایو. جی آج ہمارا تیسرا دن ہے اور تیسرے دن کے صبح سویرے ہم اٹھے اور اٹھتے ہی ہم نے ویلاگنگ کرنا شروع کر دیا ہے. یہ ہمارا ٹینٹ ہے اور میرے جو باقی ساتھی ہیں وہ اٹھ گئے ہیں, وہ باہر چلے گئے ہیں, منہ ہاتھ دھوئے ہوں گے, انہوں نے ناشتے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہوگا. یہ خوبصورت سا بیک گراؤنڈ نظارے آپ کو دکھا رہے ہیں, صبح کا ماحول, صبح کا جو پیاری فضا ہے. ناشتہ بن رہا ہے پہاڑوں میں. وسیم بھائی جو ہے سپرویژن ہو رہی ہے رات سے صبح سے اپنے باری برکم آواز کے ساتھ سب کو متنبہ کر رہا ہے بار بار, فلانا چیز کرو, فلانا چیز نہیں کرو, ایسا کرو, ایسا نہ کرو. لڑکے اٹھ گئے ہیں, ناشتے ہو رہے ہیں. عبداللہ سنگے یار ماں تکورا ہاں سنگے ناشتے ہو رہے ہیں, ناشتے چل رہے ہیں نعیم بھائی. ہاں تم غائب ہو بھائی, کہاں کے ہو, کون سا کونا پکڑا ہوا ہے تم پہاڑوں نے؟ میں نعیم بھائی وہ پہاڑوں میں تو ہم بھی ہیں لیکن وہ تم سکون کی جگہ. سکون کی جگہ ماشاء اللہ. نعیم بھائی سی صاحب ناشتہ موکلا ہاں والله نعیم بھائی ناشته خو مزیدار و خو ما خو کورنۍ کې د قانون والے بس دا مخامخ لاړه ده بس په دې ما خو نه خوړه کورنۍ دی. سر چائے کیسی لگی آپ کو؟ چائے تو بہت مزے کی بنی ہے, بہت مزے کی بنی ہوئی. دودھ آیا ہوا ہے, ہاں کسی کا دودھ پینا ہے, ہاں بکری کا دودھ ہے. بکری کا دودھ ہے. آپ نے ان لڑکوں کے پیٹ خراب کرانے ہیں میرے یہ خیال. پیٹ نہیں ہے, اپنے آپ کو وہ سمجھے نا, فٹ سمجھے. ہر کوئی تو اس جیسا نہیں ہوتا. ہاں ہاں ینگ بوائے کیسی طب جالتا ہوں شيء طلع صار وش نظر التصدق خراٹی بولی مزار لا يرى ودي بوزا كي بدي ولا وسودا غيثو. تو آج ہمارا جو پلین ہے وہ ہے جبہ میڈوز, مطلب جبہ جو علاقہ ہے وہاں پہ جانا ہے اور بہت ہی خوبصورت نظارے ہم کیپچر کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے. آگے آئیں گے, بور مت ہونا اور ویڈیو آخر تک دیکھنا. صبح سویرے جو ہے ہمارے لڑکے جو ہے وہ دریا میں نہا رہے ہیں, ٹھنڈے پانی, گلیشیئرس کے ٹھنڈے پانی میں نہا رہے ہیں اور کچھ ناشتے میں بزی ہے, کچھ آرام کر رہے ہیں, کچھ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ندی کو انجوائے کر رہے ہیں. یہ حذیفہ ہے, یہ عبداللہ ہے اور یہ دونوں چھوٹے بچے, انہوں نے کافی زبردست ٹریک کیا ہوا ہے اور زبردست ہائیکنگ بھی کی ہوئی ہے. ساتھ ساتھ یہ خوبصورت چشمے, گلیشیئرس کا پانی, خوبصورت نظارے آپ کو دکھا رہے ہیں. اور اس سے آگے جو آنے والے ہیں وہ اس سے traveled more than 100 countries, and I can guarantee that this is one of the most beautiful places, if not the most, but this is one of the most beautiful places. And the experience we are getting, we should be really happy for that. And I want to see the smile on your face. And I've been seeing is that ڈاکٹر طاہر جو ہے وہ اپنی ٹیم کو بریف کر رہے ہیں اور آگے والے جو ٹریک ہیں ان کے بارے میں سمجھا رہے ہیں, کس طرح آرگنائز رہنا ہے, کس طرح آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے, کس طرح جانا ہے. ڈاکٹر عامر نے بھی انسٹرکشن دے دیے, سیکیورٹی پریکاشنز تھے, کس طرح آرگنائز رہنا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے, تو ٹیم کو سمجھا دیا ہے. Thanks to your CEO and the co-founder of the chairman of the K2X. This is a wonderful activity. وسیم My صاحب نے بھی اپنے جو experience ہے through my انسٹرکشن experience, I ہے have never seen such پورا leaders who ایکسپرٹیز are ہے taking وہ so لوگوں much کو good سمجھا care of دیا you ہے. guys. کیا اور گلاسز اس پہنے کے ہیں بعد ہم نکل پڑے جی, ہم تیار ہو گئے. بیگ جو جتنے بھی ہمارا ساز و سامان تھا وہ ہم نے تیار کر دیا اور نکل پڑے آج کتنا راستہ طے کریں گے؟ جبہ انشاءاللہ میڈوز 20 کی کلومیٹر. طرف. جبہ میڈوز جو ہے وہ یہاں سے تقریباً کیونکہ ہمارے پاس جو دور ہے ہائیکر ہے اور نا, اس کے لیے ہم نے پوری یہ ہم نے کر لی اسپیشلی اور ڈنمارک سے بلایا ہوا ہے. آگے کی طرف یہ بڑھنے گائیڈ لگے. بھی کریں گے اور ایکسپرٹ ہیں. پہاڑ تو ایسے چڑھتا ہے جیسے بلی. یہ ٹریک تھوڑا سا ٹف ہے کیونکہ اس میں ہائیکنگ تھوڑی سی شروع میں ہے اور یہ ہم ابھی پہاڑ کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو یہ ہائیکنگ ہماری جاری ہے.
اور لڑکے جو ہے شروع میں کافی تھک چکے تھے اور بار بار پانی دینا. یہ جو احمد ہے ہمارے ٹیم کا ممبر، یہ باری باری ہاتھ دے رہا ہے تاکہ چڑھنے میں دوسرے جو ٹیم میٹ ہیں ان کو سہارا دے سکے. اور پہاڑ پہ تھوڑا سا چڑھ کے ہم یہاں پہ ریسٹ کرنے لگے، خوبصورت شاٹس کو کیپچر بھی کرنے لگے. اور یہاں پہ ہم نے ندی سے پانی بھی لیا اور یہاں پانی کو لاتے ہوئے میرا تھوڑا پاؤں بھی پھسل گیا، لیکن اللہ نے بچا لیا ہے. میں تھوڑا سا کوئک بھی ہوں، شارپ بھی ہوں، تو جلدی سے اپنے آپ کو مینیج کر لیا. یہ خوبصورت آبشار سب سے بڑے جو پہاڑ ہے یہاں سے یہ گر رہا ہے، اس کے مناظر ہیں، زبردست قسم کا آبشار ہے بہت اونچائی سے. اور میں ڈرون کیونکہ میں نے ڈرون کی بیٹری جو تھی وہ میں بھول آیا اپنے ٹینٹ میں، تو اس وجہ سے کافی پریشان بھی ہوا، خفا بھی ہوا. راستے میں اس طرح کے بہت خوبصورت نظارے اور آبشار اور جو سینریز ہیں وہ ہم کیپچر کرتے رہیں گے اور آپ کو دکھاتے رہیں گے. اپنی جو بھی ہم نے ٹریول کا ایڈونچر ہے، جو بھی ہمارا ٹریک کا ایکسپیرینس رہا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً شیئر کرتے رہیں گے. اور ویڈیو سے بالکل بھی بور مت ہونا، کیونکہ آگے جا کے جو نظارے آپ دیکھنے والے ہیں، اسپیشلی جتنے بھی زبردست قسم کے سینز ہیں وہ میں نے لاسٹ میں ڈالے ہوئے ہیں. تو مطلب ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا اور فالو بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں کہ یہ علاقہ اور یہ ٹریک آپ کو کیسے لگے. ابھی ہم تقریباً پہاڑی سے بالکل اوپر آ گئے اور ابھی یہ سیدھا فلیٹ راستہ ہے، لیکن پتریلا ہے اور جگہ جگہ پہ پتھر ہے، پتھروں میں جانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے تھوڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے جانے میں. زبردست قسم کی خوبصورت مناظر. اور یہاں پہ جو ان کے علاقائی لوگ تھے وہ اپنے بکریوں اور جو بھی ان کا یہاں پہ ہے جانور وغیرہ ان کے لیے چارہ وغیرہ اکٹھا کر رہے تھے. یہاں پہ کچھ لوگ اپنی بکریاں چرا رہے تھے. جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہاں پہ اونچے اونچے پہاڑوں پہ یہاں پہ جو سبزار ہے وہاں پہ بکریاں وغیرہ چرتی رہتی ہیں، تو اس لیے وسیم نے ہمیں منع کیا تھا کہ آپ نے اس دریا کا یا اس ندیوں کا پانی جو ہے وہ نہیں پینا ہے. تو ہم وسیم کے جو انسٹرکشنز تھے ان کو فالو کرتے رہے اور کسی بھی ایسی جگہ سے ہم پانی نہیں پیتے تھے جہاں زمین سے ڈائریکٹ جو ہے وہ چشمہ نہ ابلتا ہو، تو ہم صرف وہاں سے پانی پیتے تھے. یہ خوبصورت پہاڑ اور یہ خوبصورت مناظر آپ دیکھنے کے قابل ہیں اور آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ اللہ نے اپنے قدرتوں سے کس طریقے سے اپنی کاریگری دکھائی ہے. اور بالکل ایک آرٹسٹ کی طرح یہاں پہ جو پہاڑوں کو مطلب کاٹا گیا ہے یا اس طرح بنایا گیا ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. اور یہ ہم آگے بڑھتے رہیں. ٹیم جو تھی وہ میرے آگے تھی اور میں ٹیم کے پیچھے تھا، کیونکہ میں سینئر تھا تو میرے یہ فرائض تھے کہ کوئی پیچھے نہ رہ جائے، اور اگر کوئی پیچھے رہ جائے تو ان کے لیے رکا جائے تاکہ کوئی بھی کسی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی اس طرح کی سچویشن پیدا نہ ہو تاکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہو. تو میں آخر میں تھا اور میں آخر میں بڑے آرام سے اپنے جو ویڈیوگرافی تھی، جو نظارے تھے وہ اس کو میں کیپچر کرتا رہا. یہاں پہ آ کے ہم تھوڑا ریسٹ کرنے لگے. طاہر دوبارہ ٹیم کو انسٹرکشن دینے لگے اور کوئی 15-20 منٹ بعد ہم دوبارہ نکل پڑے. یہ جبہ میڈوز کے ہم بہت قریب آ گئے. تقریباً یہ جبہ میڈوز شروع ہو گئی ہے اور یہاں پہ جو چروائے ہیں وہ اپنے اس طرح بیڑ بکریاں چرا رہے تھے اور اوپر کے پہاڑ جو تھے وہ کافی زبردست اور خوبصورت مناظر اپنا جلوہ دکھا رہے تھے. خوبصورت سے لیک تھے، ندیاں تھیں، چشمے تھے اور جو بھی برف کا پانی یہاں پہ آتا تھا وہ یہاں سے جمع ہو کے یہاں سے نیچے جاتا تھا. تو بہت ہی زبردست قسم کے مسحور کن قسم کے مناظر تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم پریوں اور جنات کے دیسوں میں آ گئے ہیں. اور مطلب بار بار دل میں یہ خیال آتا تھا کہ اس طرح نہ ہو کہ کوئی جنات اور پریاں آ کے ہم سے یہ نہ کہے کہ بھائی آپ ہمارے علاقے میں کیا کر رہے ہو. اتنے خوبصورت نظارے. اور یہاں پہ
آنا جو ہے وہ جان جھکو کا کام ہے. مطلب آپ فزیکلی 50% فٹ نہ ہو تو تب آپ یہاں پہ نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ راستے کافی لمبے بھی ہیں اور تھوڑے سے ٹف بھی ہیں. اور میجورٹی یہاں پہ جو راستے ہیں وہ زیادہ تر پتھریلے ہیں، مطلب بڑے بڑے پتھروں میں آپ نے گزرنا ہوتا ہے اور آپ نے جانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ جو بڑے پتھر ہیں اس میں آپ نے کافی اپنے پاؤں جو ہے وہ سنبھال کر کے رکھنا ہوتا ہے، تاکہ اگر آپ تھوڑا سا بھی غلطی سے بھی آپ کا پاؤں کسی غلط پتھر پر رکھ دے تو آپ کے پاؤں مڑنے کے چانسز زیادہ ہیں. وقتاً فوقتاً ہم اس طرح کی پگڈنڈیوں یا اس طرح ندیوں سے ہم پار ہوتے رہے، اور اس طرح کی خوبصورت سبزہ میں ہم بہت دیر تک تقریباً 2-3 کلومیٹر تک ہم چلتے رہے، اور اس طرح کے جو مناظر ہیں وہ شوٹ کرتے رہے ساتھ ساتھ. تو ڈیفینیٹلی آپ جب ولاگنگ کرتے ہیں یا اس طرح کے نظارے کیپچر کرتے ہیں تو آپ کی زیادہ فوکس آپ کی ویڈیو پہ ہوتی ہے کہ کہیں مجھ سے کس طرح کی کوئی خوبصورت نظارے جو ہیں وہ مس نہ ہو جائے. وہ اس طرح مطلب یہ ہے کہ آپ سے وہ بھول نہ جائے. تو میری زیادہ تر فوکس جو تھی وہ اس طرح کے خوبصورت نظاروں پہ تھی، اور میں اپنی اس میں مگن تھا، شوٹنگ میں مگن تھا، اور اس طرح کے آبشاروں کو میں کیپچر کرتا رہا ساتھ ساتھ. ٹیم جو تھی وہ ہمارے آگے تھی، کچھ بندے تھے 2-3 اس طرح کے جو میرے پیچھے یا میرے ساتھ چل رہے تھے، اور بہت ہی دلکش اور خوبصورت نظارے. ماشاءاللہ آپ کے دل سے بار بار یہی نکلے گا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ یہاں پہ لکڑی کسی نے رکھی تھی اور اس کو ہم پار کرتے رہے آہستہ آہستہ، اور آخر میں جو میں نے چھلانگ لگائی وہ کسی فلمی سین سے کم نہیں تھا. اگر اس کو میں سلو موشن کرتا اور بھی اچھا لگے. یہ میں تھا ایک زبردست قسم کا جو تھا وہ میں نے کر دیا. ٹیم آگے بڑھتی رہی، اور ٹیم یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کس طریقے سے کتنا جانا ہے، لیکن آخر میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا. یہ تقریباً ابھی 2 بج رہے تھے دوپہر کے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ جو میڈوز ہے، یہ جو سبزہ زار ہے جبہ کا، یہاں پہ ہم سٹے کریں گے، اپنی کچھ پکچر ویڈیوز بناتے رہیں گے، کچھ اس آبشار کو چڑھ جائیں گے، اور یہاں 2-3 گھنٹے گزار کر ہم واپس اپنے بیس کیمپ میں جائیں گے. یہاں پہ جو لڑکے تھے وہ تو اپنی مصروفیت میں مگن ہو گئے، ویڈیوگرافی کرنے لگے، فوٹوگرافی کرنے لگے، اور ایسے پوز بناتے رہے کہ آج کے دور کے فنکار شرما جائیں گے. میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں اور میرا بھتیجا جو حذیفہ تھا وہ میں تھوڑے سے ہم ہائیکنگ کریں گے. یہ 2 گھنٹے کو تھوڑا سا یوٹیلائز کر کے تھوڑا سا اور ایڈونچر کریں گے. تو یہاں کی جو پوری جو پکچرائزیشن تھی یا شوٹنگ تھی، یہ جتنے بھی خوبصورت یہ نظارہ تھا ہم نے یہ کیپچر کیا، اور اوپر آبشار کی طرف ہم ہائیکنگ کرنے لگے. تو جو ہماری 50% ٹیم تھی وہ تو صرف اس آبشار تک چلی گئی، لیکن اس آبشار کے بعد جو ماؤنٹین تھا، جو پہاڑ تھا، اس پہ کوئی نہیں چڑھا. تو صرف میں اور حذیفہ نے یہ ٹان لی کہ اس آبشار کے جو اوپر پہاڑ والا حصہ ہے اس پہ ہم ہائیکنگ کریں گے. تو ہم نے آہستہ آہستہ یہ ہائیکنگ شروع کر دی، اور یہ جو نیچے جو آپ کو چمن نظر آ رہا ہے یا جبہ نظر آ رہا ہے، ہم اس کو پیچھے چھوڑتے گئے اور اوپر چڑھتے گئے. آبشار پہنچ کر ہم نے یہاں پہ کچھ کلکس لے لیے، اور یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کیا، پانی وغیرہ پیا، اور اس کے بعد اپنے بھتیجے کو لے کر ہائیکنگ شروع کر دی. یہ ہماری ٹیم کی ممبر ہے، یہاں کے لوکل جو تھے ان کی فیمیل سے ملی، اور یہ جو نظارہ تھا یہ میں نے کافی اونچائی سے اپنے موبائل سے زوم کر کے اس کو شوٹ کر دیا، اور دیکھنا چاہ رہا تھا کہ یہاں پہ کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. تو کافی اونچائی سے یہ نظارہ ہم نے شوٹ کیا. یہ آبشار ہے جس پہ ہمارے کچھ ٹیم ممبر یہاں پہ آ کے انہوں نے ویڈیو وغیرہ بنائی، پکچرز لے لیے،
اور میں نے بھی ان کا ساتھ دیا. میں نے بھی کچھ ویڈیوز وغیرہ یا پکچرز وغیرہ لے لیے اور پھر اس کے بعد ہم پہاڑ پہ ہائکنگ کرنا سٹارٹ ہو گئے. ایک زبردست ایک خوبصورت نظارہ تھا. اور یہ میرا بھتیجا حذیفہ خان جسٹ 14 ایئر اولڈ، لیکن اس نے کافی جدوجہد کی، کافی زبردست قسم کے ہمارے ساتھ پوری ہائکنگ اور ٹریک کی. اور عبداللہ جو اس کا چھوٹا بھائی ہے اونلی 11 ایئر اولڈ، اور یہ ایک قسم کا ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ہمارے ساتھ ہائکنگ بھی کی اور اتنی لمبی ٹریک میں ہمارے ساتھ حصہ بھی لیا. پہاڑ پہ یہ بندہ بیٹھا تھا اپنے کسی بچے کے ساتھ، چھوٹے کے ساتھ، اور میں ادھر اپنے چھوٹے بھتیجے کے ساتھ اس طرح بیٹھا تھا. تو اس کی یہ ویڈیو میں نے بنا دی اور کافی یہ ایک خوبصورت دل لبانے والا سین تھا. یہاں سے جبہ میڈوز جو ہے وہ بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا. کیونکہ میں ڈرون نہیں لایا تھا تو اس وجہ سے وہ کمی میں نے یہاں پہ آ کے پوری کر دی. تقریباً پہاڑ ہم چڑھ گئے اور اتنی اونچائی تک آ کے ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اور آگے نہیں جانا ہے، کیونکہ ابھی بادل بھی گہرے آ رہے تھے. تو ہم نے سمجھا کہ ایسا نہ ہو بارش آ جائے. ساتھ ساتھ اس طرح پہاڑ پہ ہائکنگ کرتے رہے اور دیکھ رہے تھے کہ کتنا ٹائم میں ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ایک زبردست ایڈونچر اور ایک خوبصورت ٹریک ہم نے سر کر لیا. اور اس طرح کی ہائکنگ ہماری ٹیم میں کسی نے بھی نہیں کی. اتنے زبردست پہاڑ پہ چڑھ کر ہمارے ٹیم میں کسی نے اس طرح یہ ایڈونچر نہیں کیا تھا. تو ایک زبردست، آپ جہاں بھی جائے اپنے آپ کو جتنا تک آ سکتے ہیں، جتنا آپ ان علاقوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، تو ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ دوبارہ یہاں پہ یا آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو یہ آپ کا ایک لاسٹ ایڈونچر سمجھ کر آپ کریں گے. ہمارے ٹیم کے جو ممبر تھے وہ یہاں پہ آرام سے دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور اپنی جو موبائل سے کیپچرنگ یا شوٹنگ یا پکچر وغیرہ لے رہے تھے. اور یہ نظارہ ہم نے اس پہاڑ کے اونچائی سے شوٹ کیا. ہم بھی کچھ کم نہیں تھے، اپنی ویڈیوز بناتے رہے اور اس خوبصورت نظاروں کو بھی کیپچر کرتے رہے اور خود بھی اپنے آپ کو اس طرح ہیرو بناتے رہے اور یہ تاثر دیتے رہے کہ بھئی ہم بہت اچھے جگہ پہ آ گئے ہیں. بڈھا ہوگا تیرا باپ کا نام ہے حذیفہ سمے ہوئے. ہاں، یہ جبہ کی بالکل فل جو مناظر ہیں یہ ہم آپ کو فل دکھا رہے ہیں. پورے جبے کو ہم نے اس ویڈیو میں کیپچر کر دیا ہے اور اس اتنی اونچائی سے آج تک اس میڈوز کو کسی نے اس طرح ویڈیو نہیں بنائی ہوگی جس طرح ہم نے بنائی. تو بہت ہی زبردست نظارہ تھا. بادل بھی گہرے آئے ہوئے تھے اور اس سے یہ جو بہترین مناظر تھے ٹریک یہ اور بھی خوبصورت ہو گئے. او ډیر د لاندې نه موږ رالو، تقریبا تاسو کتی شئ. ډیر بهترین یو زبردست ټریک و. زما او د حذیفه حوصلې ډېرې زیاتې بلند دي، پوه شوې. او دا چې کوم دی یو ډېر ښایسته سپاټ دی، ډېر زبردست بهترین سپاټ دی. جبه لیک دې ته وایي. جبه او دا چې کوم دی د ماهوډن نه تقریبا دا 20-25 کیلومیټر چې کوم دی نو دا لرې دی. او انشاءالله چې کوم دی نو موږ دا ایکسپلور کړو، ډېر خوند یې وکړو، ډېره مزه یې وکړه. تاسو هم چکر راولګوئ، راشئ، ډېره مزه وکړو. اس آبشار کو بھی ہم نے کافی اونچائی سے اس کی ویڈیو بنائی اور بہت زبردست طریقے سے ہم نے اس کو کیپچر کیا. اور یہ آبشار بڑی ایک زوردار انداز میں نیچے گر رہی تھی کیونکہ یہاں پہ پریشر بھی ہوا کا بہت زیادہ ہے اور یہ کافی اونچائی پہ ہے اور بہت ہی زبردست قسم کے مناظر ہیں. یہاں سے لڑکے ہمیں اس طرح ہاتھ ہلا رہے تھے تو ہم نے ویڈیو زوم کر کے دیکھا تو وہ ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آ جاؤ، بہت ہو گیا ہے اور ابھی نیچے آنا
شروع کر دو تاکہ ہم واپس لے جائیں۔ میرا بہادر بھتیجا آخر میں اب حذیفہ کا ایک خوبصورت سا ایگل جیسا شاٹ لیا اور نیچے ہم اتر آئے۔ واپسی ہم نے شروع کر دی کیونکہ یہاں پہ ابھی بارش ہلکی ہلکی شروع ہونے لگی تھی، تو ہمارے زیادہ تر دوستوں نے رین کوٹ پہن لیے۔ میں نے بھی اپنا رین کوٹ جو ہے وہ باہر نکالا اور پہن لیا۔ یہاں پہ ہمیں ایک بہت زبردست قسم کی ایک ایڈونچر نصیب ہوئی۔ ہم نے پانی میں ایک درخت کے تنے کو رکھا اور اس کو پانی کو کراس کرتے رہے، اور یہ رہا میرا جمپ۔ واو، میں جمپ لگانے میں ابھی تک ماشاءاللہ 45 اس طرح جمپ لگا سکتا ہوں الحمدللہ۔ واپسی میں جو نظارے تھے وہ اور بھی خوبصورت ہونے لگے کیونکہ یہ گہرے کالے بادل اس نظاروں کو اور اس انوائرمنٹ کو اور بھی خوبصورت کرنے لگے۔ یہاں پہ جو پہاڑوں پر برف پڑی تھی وہ اور بھی چمک اٹھی تھی، اور ریفلیکشن کی وجہ سے یہاں پہ جو بادلوں کی وجہ سے ریفلیکشن ہو رہا تھا پہاڑوں پہ، جو سایہ پڑ گیا تھا، تو وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ یہ نظارے شاید ہی ہر کسی کو نصیب ہو، لیکن میرے ویڈیو کے توسط سے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور مجھے بدلے میں صرف لائک اینڈ کمنٹس اینڈ فالو کر سکتے ہیں میرے چینل کو، تاکہ اس طرح کی مزید خوبصورت نظاروں کو میں آپ کے لیے شوٹ کرتا رہوں خوشی خوشی، اور اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ ایسے نظارے اتنے دور آ کر ہم آپ لوگوں کے لیے جب کیپچر کرتے ہیں تو بدلے میں ہم آپ لوگوں سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو شیئر کرتے رہیں، لائک دیتے رہیں، فالو کرتے رہیں۔ یہ رہا سلمان خان والا سٹائل، منہ کو آدھا چھپا کے میں آنے لگا اور اس طرح کے خوبصورت شارٹس لیتا رہا۔ اور یہ پریکٹیکل دیکھنے میں اور ویڈیو کے دیکھنے میں زمین آسمان کا فرق تو ہوگا، لیکن اس پہ آپ گزارا کر سکتے ہیں۔ جس طرح مطلب بندہ ادھر ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے اور اس نظاروں کو انجوائے کرتا ہے، شاید آپ نہ کر سکے، لیکن آپ کو اتنی سی موٹیویشن کافی ہے کہ آپ کو اس طرح کے مناظر ایٹ لیسٹ دیکھنے کو ملے۔ جس طرح یہ خوبصورت پانی آ رہا تھا، اس طرح اس کے اوپر جو کالے بادل تھے اور اس طرح کے یہ مناظر تھے، تو یہ شاید آپ لوگوں کو اٹریکٹ بھی کر سکے، اپنی طرف بلا بھی سکے، اور آپ یہاں آ بھی سکتے ہیں اپنے گروپ کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ فیملی تو یہاں سے شاید مشکل سے آ جائے کیونکہ یہ بہت ہی دشوار گزار اور لمبا ٹریک ہے، تو شاید فیملی کے لیے آنا مناسب نہیں ہوگا، لیکن دوست مل کر یہاں پہ آ کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ یہ خوبصورت بالکل وادیاں اور یہاں کے یہ جو شارٹس تھے، اس کو میں نے کافی بہت زیادہ میرا دل لبھایا اور مجھے بہت پسند کیا۔ یہاں پہ خوبصورت ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ ایسا مسحور کن نظارے، اور اسپیشلی یہ جو درخت تھے، پانی تھا، یہ جو پہاڑ تھے، یہ جو گھنے کالے بادل آئے ہوئے تھے، اس نے اس پورے نظارے کو چار چاند لگا دیے تھے، اور آنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ اور جو ہی میں اس جنگل میں پہنچا، اس جنگل کے نیچے بھی ہمارا بیس کیمپ تھا، تو میرے سارے ٹیم میٹ جو ہے وہ بیس کیمپ چلے گئے، لیکن میں یہاں پہ تقریباً 40-50 منٹ رکا رہا، اور میں اس کو محسوس کرنے لگا، اس کو انجوائے کرنے لگا، تاکہ اور دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نظارے شاید میں دوبارہ نہ دیکھ سکوں، اور یا شاید دوبارہ میں یہاں پہ نہ آؤں۔ تو آخر میں بیس کیمپ آ گئے، سارے جو میرے ٹیم ممبر تھے وہ نیچے پہنچ گئے تھے خیریت سے، اور سارے تھکے ہوئے تھے، اور یہ شام کا وقت تھا، اور سارے نے چائے پی۔ ہمارے لیے اسپیشل سوجی کا حلوہ بنایا گیا تھا، K2X کا جھنڈا لہرا رہا تھا، اور گھنے بادل جو تھے وہ ہماری بیس کیمپ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ شام کا وقت ہے، بہت خوبصورت مناظر ہے جسے میں کیپچر کرنے سے جو ہے وہ میں نے بالکل نہیں ہچکچایا، اور پہاڑ پہ خوبصورت بادلوں کے مناظر دیکھنے کے قابل تھے۔ اور اللہ کرے کہ آپ لوگ اس طرح کے جو مناظر ہیں وہ دیکھیں۔
ड्रोन को भी मैंने ट्राई किया लेकिन हवा बहुत Day तेज थी। 3 शाम का खाना तैयार था, शाम का खाना पक चुका था। वजीर हमारे गुल ने लिए खाना बना स्पेशल दिया। यहाँ का जो लोकल लोबिया था और वो खाना पक रेडी चुका है था। और और यहाँ का वजीर जो साग आवाज था, का खस हुआ जिसको आप मैं अभी नाम भूल गया हूँ, समचल उसको कहते हैं, उसका साग था। यहाँ के पहाड़ों पे जो है एक वो आवाज उगता इतनी है, ताबीदार वो थी, हमारे लिए स्पेशल माशाअल्लाह। बनाया गया था। हमने वो अच्छा। ज़बरदस्त तरीके से खाया क्योंकि 2-3 दिन हमने आज बहुत जो है ज़्यादा वो लगी हुई है। हैवी खाना खाया था, तो हमने ज़बरदस्ती इसरार किया था कि हमारे ये तार भाई ये लाइट कौन सा खाना जैकेट आपने पहना है? पकाया जाए। तो इस वजह से ये जो समचल साग था या यहाँ का देसी लोबिया था, और उसके ऊपर हमने देसी घी डाला और उसके जैसे ऊपर कैमरामैन बता लगूरा अमीरा नींबू नचोड़ दिया। खून तो फायर उसका बस नहीं। वो माशाअल्लाह ये वाह सारी जायका एडवेंचर वसीम भाई को जो टीम है देनी पड़ेगी उनका एक दफा फिर। چې کم نشو इस तरह پړی की په जबरदस्त لوبیا کې अरेंजमेंट उसने की थी माशाअल्लाह यहाँ पहाड़ों के माशाअल्लाह बीच माशाअल्लाह में। देखो देखो और वो भी एक जबरदस्त किस्म के खोखला कर और इस तरह के लोबिया खिदमतगार लाकर और उसने माशाअल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की अरेंजमेंट की थी। रोटियाँ ताज़ा ताज़ा वो दुच्छा जो है वो हमारा माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिसको लोबिया खाते पका हुए हुआ है, वो भी बहुत ताज़ी मज़ा आया, ताज़ी बहुत पक रही enjoy है जी। किया हमने। रोटी को और चिक इस करे तरह जी। ये रात इतने भी अपने एडवेंचर कर रहे हैं, गुजरांग लाल और रूट पे सुबह हम जाते हमारा हैं जो प्लेन है और फिर वो शाम जंगड़ियाल और लुई परवाल की तरफ है, जो कम से कम इस बेस कैंप से हमारे जो राइट साइड है वहाँ पे 15 किलोमीटर आगे है। आमिर अपने बच्चे के साथ अब्दुल्ला के साथ सोने लगा। कैंप में अंदर घुसा और मैंने इसकी भरपूर वीडियो बनाई ताकि इसको ये याद रहे कि किस तरीके से इसने यहाँ पे कैंपिंग की। स्लीप टाइट गुड नाइट गुड नाइट जबरदस्त तरीके से ठंडी हवा चल रही थी। कम ले आओ। अपनी जो जिप थी वो उसको खबर हो ना रागली खींची और सोने लग गया। ये रहा हमारा तीसरा दिन और आखिरी। ये रात के 12 बजे के मनाज़र हैं। सारे लोग सो गए हैं और मैंने इनकी वीडियो बनाई और फिर यहाँ पे नमाज़ पढ़कर मैं भी सोने लगा। हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहे और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।